سب سے پہلے تو سبھی دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. تو میرا نام ہے سدیش اور میں آ گیا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور نئے مہمان کے ساتھ. تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بڑے ہی خاص انسان ہیں. حیدرآباد میں ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں عوام کے لیے، عوام کی پریشانیوں کے لیے ہمیشہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں. عوام کا ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا ہے. تو اور وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں ایز اے وائس چیئرمین، اور وہ سماجی کارکن ہیں 1985 سے. تو بہت خدمات ہیں ان کی حیدرآباد کے لیے، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے. تو میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں صابر حسین قریشی سے. السلام علیکم صابر بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، خیریت اور آپ کی مہربانی، آپ آئے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بس یہ تو آپ کا بڑا پن ہے صابر بھائی، آپ نے ہمیں بلایا تو ہم آئے. بالکل میں نے بلایا اور میں کچھ اپنے شہر کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. صابر بھائی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، جو آج کل یہ جو بہت لائم لائٹ میں بنا ہوا ہے، یہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، یہ فلسطین کا اور اسرائیل کا ٹاپک، بچے کے منہ پہ یہی بات ہے کہ یہ آخر ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر کونے کونے پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. ویسے تو پرانے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے نبی پاک کے دور سے ہی ظلم ہوتے آ رہے ہیں مسلمانوں پہ، لیکن اب یہ ظلم پہنچ گیا ہے عروج پہ. اور جب کہتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اب ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. اسرائیل ابھی تک اپنی ہر درمی پر قائم ہے اور غزہ میں لہو لہو. فلسطینی معصوموں پر بارود کی بارش کی ہے بے شک، اور اس کی فلسطینیوں نے بربریت کی ایک انتہا کر دی. اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے؟ خاموش کیوں ہے وہ؟ یہی تو ہمارا سوال ہے صابر بھائی آپ سے اور ہر کسی سے. انسان نظر نہیں آ رہے ہیں جو معصوم نیتوں کو، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں بے دردی سے اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ان کو شہید کیا جا رہا ہے، حاملہ عورتوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان پہ بم پھینکے جا رہے ہیں. کون سی انسانیت، کون سی انسانیت اجازت دیتی ہے اس بات کی؟ تو کیا مغرب ممالک خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ صابر بھائی میرا ایک سوال اور ہے کہ کیا قتل کیا صرف ہمارے اسلام میں ہی جرم ہے؟ ہر معاشرے میں جرم ہے میرے ساتھ. ہر معاشرے کا یہ حصہ ہے. تو اسرائیل کیوں کسی کو جواب دہ نہیں ہے؟ وہ تو سر عام قتل کر رہا ہے، سر عام ظلم کر رہا ہے، تو وہ کسی کو کیوں جواب دہ نہیں ہے؟ یہ میرا سوال صرف آپ سے اتنا ہے. یہ جواب اس کو دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ دے گا جواب. یہ ہمارے مسلمان ملک جتنے بھی ہیں، ہمیں ابھی دکھانا ہے اپنی طاقت. یہ وقت آیا ہے. اگر اس پہ بھی اگر ہم نے کوئی اس پر سنجیدگی سے کوئی ایکشن نہیں لیا تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں جتنے بھی مغرب ممالک ہیں یہ ہم پر ہمیشہ مسلط رہیں گے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں صابر بھائی، اگر ہر کوئی یہی سوچے گا کہ یہ ایکشن لے وہ ایکشن لے، تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ ایکشن میں جہاں تک تعلق ہے ہمارا ایکشن لینے کا بھی جذبہ ہے. کیوں ہم دیکھ رہے انسانیت کا قتل، نہ کہانی قتل ہے. یہ میرے اندر کا نوجوان مجھے ہمیشہ ایک بات کہتا ہے، رات کو میرے کو نیند نہیں آتی ہے، یہی سوال لے کے میں اپنے دماغ میں سوتا ہوں کہ کیوں ہر نوجوان بھی اگر کھڑا ہو جائے فلسطین کے لیے تو یہ اسرائیل جیسے 100 ممالک بھی آ جائیں اگر ظالم تو ان کو ہم ختم کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کھڑی ہو، یہ سپورٹ میں ہو، سب سپورٹ میں ہوں گے، لیکن ہم اپنے اندر کی آگ کیوں نہیں جلا سکتے؟ صابر بھائی میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، آپ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کے پیچھے 100 لوگ ہیں، آپ 100 لوگوں کو لے کے نکلو، ظلم کا خاتمہ کرو. میں نے ابھی پریس کلب کے اندر ریلی نکالی تھی اس لیے تاکہ ظلم بہت ہو رہا ہے اور ہمیں ایک تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری پاکستان کی عوام، 22 کروڑ عوام ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے، یہ لفظی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، میدان عمل میں آئے آپ. تو صابر بھائی یہ تو ہو گئی مسائل پہ بات. اب میں چاہتا ہوں حل کی طرف جانا. تو اب اگر میں پوچھوں آپ سے کہ حل کیا ہے تو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، دیکھیں میں نے بھی اس پہ بڑا توجہ سے اس پہ بڑا غور فکر کیا ہے. حل دنیا کے اندر کوئی ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، ساری ممکن ہے، لیکن اتحاد کی ضرورت ہے. اور پاکستانی عوام کو
یہ جب تک خود اپنے آپ سے نہیں بدلیں گے تو کیسے ماحول اچھا ہوگا؟ ایسا ہی ہم اچھی کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج 76 سال گزر چکے اس ملک میں. 76 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ ناانصافی اور حقدار کو حق نہیں ملا. جب حقدار کو حق نہیں ملتا ہے تو وجہ اس کی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو میں خاص طور سے نوجوانوں کو یہ درخواست کرتا ہوں، آپ لوگ نوجوان آئیں اور اس ملک کی باغ ڈور آپ سنبھالیں. کیوں ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان 60% ہے آبادی کے لیے، ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں نوجوانوں کو، اور یہی ان کو بتا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، آؤ میدان کے اندر اپنے ملک سے محبت کرو، اپنے ملک میں جو مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے، ان کو سیریس طریقے سے ان پہ غور کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کون آئے گا یہاں پر ماحول کو صحیح کرنا؟ ایسا ہی ہے نا ثاقب بھائی. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جی وہ ان چیزوں سے بالکل دور ہو گئی ہے. ان کو آپ یہ دیکھیں اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے، کرکٹ وغیرہ ان چیزوں میں، لیکن کسی کو بھی سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو میرا سوال آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے. اسی پہ میرے کو ایک سوال ہے کہ قوم کو یکجا کریں تب ہم لڑ سکتے ہیں کسی سے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ قوم کو یکجا کیا کیسے جائے؟ ہماری قوم یکجا ہونے کو متفق کیسے کی جائے؟ ہاں یہ آپ کا سوال اچھا ہے. یہ قوم یکجا نہیں ہو رہی. ہمیں اصل میں اس کے لیے خاص طور سے نوجوانوں کو شعور بیدار کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھانا ہے، دیکھیں ملک جو یہ بنا ہے بڑی قربانی ہے. یہ ہمیں کسی نے کوئی تحفے میں نہیں دیا. بے شک ایسا ہی ہے سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی اگر ہمارے بڑے آباء و اجداد نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تو کم سے کم ان کی لاج بھی رکھو. یہ آپ کے لیے وہ ملک اس لیے بنایا، ہماری نسلیں وہاں پر آزاد ہوگی، فضاؤں میں سانس لیں گے اور نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا. اس لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں آپ لوگوں کے لیے، ہمارا ملک ایک آزاد ممالک کے لیے. آج مجھے افسوس ہے آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہو، میں بھی اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، اس ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے. حکمرانوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اور اگر آپ ابھی تک اگر آپ یہ عوام ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کیسے یہ معاشرے میں پھر بہتری آئے گی؟ تو اپنا جذبہ رکھو، اپنے ملک سے محبت رکھو، اپنے ملک کے رہنے والوں سے ان سے ادب اور تہذیب کے دائرے میں ان سے بات کریں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں یقین کر کے کہتا ہوں کیسے ملک صحیح نہیں ہوتا ہے؟ صرف جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، میں تمہیں 2 چیزیں دے دیتا ہوں. دیکھیں زکوٰۃ، روزہ یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ محترمانہ اور یہ میرا ایک پیغام ہے. اللہ رسول نے یہ فرمایا تھا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو 2 بھائیوں کو ملاپ کرا دے. جب آپ 2 بھائیوں کو ملاپ کرا دو گے تو اس سے بہتر کوئی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دی. تو ثاقب بھائی جو نوجوان یہ آج کل جو انٹرسٹ نہیں ہے، آپ یہ ہمارے دیکھنے والے بہت سارے ان میں نوجوان ہیں ہمارے دیکھنے والوں میں، تو آپ ذرا ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا کریں آگے جو ملک میں بہتری آئے؟ کیونکہ کرنا انہیں کو ہے، کیونکہ اب ہم لوگ تو کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، لیکن جو نوجوان نسل ہے ان کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، میرا پیغام یہ ہے خاص طور سے نوجوانوں کو، آپ جو ہے اس پر خدا را پہلا تو آپ یہ عہد کریں، ہمیں پاکستان سے، اس ملک سے پیار اور محبت کا جذبہ ہے. آپ کا یہ جذبہ محبت کا ہوگا تو لازمی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت بھی آئے گی. لیکن اس ملک کو آپ لوگوں کو جب سنبھالنا ہے تو میں یہ نوجوانوں کو، بلکہ میرا یہ ان سے عرض ہے، آپ آئیں اور اس ملک کی
फलाह बहबूद के लिए आपको ये यकजा होना है, ताकि हम ये जो हमारे साथ जो परेशानी आ रही है, महंगाई का एक बहरान भी आ गया है, बेरोजगारी भी है, हर आदमी परेशान है। क्यों? कभी सोचा इसके ऊपर तुम लोगों ने? इस पर आपको सोचना है। आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप इस मुल्क के बासी हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये आपको सोचना है संजीदगी से। बिल्कुल ऐसा ही है साबिर भाई, बिल्कुल सही फरमाया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जितनी भी खराबियां हैं और जो भी कुछ परेशानी आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को परेशान नहीं करता है। नहीं करता। अगर परेशानी आती है उसके अमाल से आती है। अमाल से, क्या बात। तो हम बेहतर ये है, हम जो मुसलमान हैं, जितने हम मुसलमान भाई भाई बन के अपनी जिंदगी को गुजारें कुरान और सुन्नत के मुताबिक, बेशक, और एक दूसरे के हम दुख और दर्द में काम आए। दुखी इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। बेशक। तो अब मैं 22 आवाम को ये कहना चाहता हूँ, मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मैं भी इस माशरे में बैठा हूँ और देख रहा हूँ, मेरा अंदर से मेरे खून के आंसू निकलते हैं। जो कुछ मेरे मुल्क में हो रहा है मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं अपने नौजवानों को लाऊंगा और अपने साथियों को लेकर आऊंगा। आए, हम इस मुल्क के लिए, खैर ख्वाही के लिए, इस मुल्क के लिए हम हाजिर हैं, हर तरीके से हाजिर हैं, जान से भी और माल से भी। मुझे उम्मीद है, हुक्मरानों से कभी उम्मीद नहीं रखो, अगर उम्मीद हो तो आप लोग और मैं उम्मीद है। तो आज हमने बातें की, हमारे साथ थे साबिर भाई। साबिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आवाम को बहुत अच्छे अच्छे पैगाम दिए, बात हुई। इसी में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बड़े तो अपनी कोशिशें करते ही रहेंगे, लेकिन साबिर भाई ने जैसा कहा कि नौजवानों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे जैसे आप लोगों जैसे। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों के अलावा भी एक सियासत है हमारे मुल्क में, हुक्मरानों का अगर हम ना भी चलें तो खुद एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के चलें। तो मैं मानता हूँ कि किसी हुक्मरान की हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें। तो इसी तरह आप लोग फ़लस्तीन का भी साथ दें, हमारा भी साथ दें। तो साबिर भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, साबिर भाई से हमने भी बहुत कुछ सीखा। साबिर भाई को भी हम वीडियोज़ में लाते रहेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में इंशाल्लाह साबिर भाई हमारे साथ होंगे और भी हमारे साथ मेहमान आते रहेंगे। तो साबिर भाई को अभी करते हैं अलविदा और हम लोग आपसे चाहते हैं अलविदाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। And take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke.